اتنی محبت کرو نا۔ کس نمبر 21۔ شاید نئی جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ لان میں دیکھنے لگی۔ اسے شاید تکیے پر سر رکھ کر سونے کی بجائے زین کے سینے پر سر رکھ کے سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ فضول عادتیں پڑ گئی ہیں مجھے۔ بھی حور نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ یہ ویلیو ہے میری اس کی زندگی میں۔ ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کی۔ میرے سوتے ہی فوراً آفس چلا گیا۔ مجھ سے بڑھ کر آفس ہے۔ میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پلٹ کر ایک دفعہ نہیں پوچھا۔ انسان نہیں آ سکتا تو فون کر سکتا ہے، مگر میرا بھی فون گھر پر نہیں۔ تو کیا ہوا، ماما کا نمبر تو ہے نا اس کے پاس۔ یہی سوچ رہا ہوگا۔ چلی گئی ہے تو چلی جائے، مجھے کیا ضرورت اس فضول انسان کے۔ بارے میں مجھے بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ کھڑکی کے پٹ بند کرتے ہوئے دوبارہ وہ بیڈ پر آ کے لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اسے تکیے پر سر رکھ کر آرام نہیں ملا تو غصے میں آ کر تکیہ بھی سر کے نیچے سے نکال کر دور پھینک دیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، فضول انسان۔ ان 3 مہینوں میں وہ فضول انسان سے زین بنا، زین سے شاہ، اور اب شاہ سے دوبارہ فضول انسان بن چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ کوئی حور کو زور زور سے پکار رہا تھا تو ظفر مراد کی آنکھ کھلی۔ وہ حال میں آئے۔ تم میرے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کس نے اندر آنے دیا تمہیں؟ ظفر مراد زین کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر غصے سے چیخے۔ میں یہاں پر کسی کے منہ لگنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ حور کو بلائیں آپ۔ زین نے بیزاری چھپائے بغیر تیز آواز میں ظفر مراد سے کہا۔ اتنے میں خیزہ فاطمہ اور اسما بھی شوہر کی آواز سن کر اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ وہ رات کو کافی دیر سے سوئی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ زین خواب میں اس کو آواز دے رہا ہے، مگر جب اس کا ذہن اچھی طرح بیدار ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی ہے، زین شاید یہاں پر موجود ہے، کیونکہ دوسری آوازیں بھی اس کے ساتھ آ رہی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پاس پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے باہر نکل آئی، ہال کی طرف بڑھی۔ حور اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گی، اور تم نکلو اسی وقت میرے گھر سے، ظفر مراد گرج دار آواز میں بولے۔ حور بیوی ہے میری، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی، اور دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے اسے لے جانے سے۔ زین نے ظفر مراد کو جواب دیا۔ اس وقت زین کی نظر حال میں آتی ہوئی حور پر پڑی۔ چلو حور اپنے گھر میں، تمہیں لینے آیا ہوں۔ زین حور کی طرف بڑھا اور دونوں بازوؤں سے حور کو تھامتے ہوئے کہنے لگا، مگر مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ حور نے زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحہ کو زین نے بے یقینی سے حور کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ بولا، حور پلیز اس طرح نہیں کرو میرے ساتھ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم گھر
جا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس نے حور کو بہلاتے ہوئے تحمل سے کہا، میں نے تم سے کہا ہے نا زین، مجھے نہیں جانا۔ حور نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے زین سے کہا، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں جانا چاہتی وہ تمہارے ساتھ۔ اب کہ خضر قدم آگے بڑھاتے ہوئے زین کے سامنے آیا۔ میں تم سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں اور تم ہمارے ہر معاملے سے دور رہو۔ زین کو خضر کی مداخلت اس وقت زہر لگی۔ اس نے وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وان کرنے کے انداز میں بولا، ہا ہا ہا، بیوی؟ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے؟ اور اب یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے، بلکہ بات اب اس گھر میں آ گئی ہے۔ خضر نے بولنے کی دیر تھی، زین نے آگے بڑھ کر خضر کا گریبان پکڑا۔ کے درمیان میں بولے تو میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ زین نے غرا کر خضر سے کہا، میں ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی زندہ گاڑنے کی دھمکی دے رہے ہو تم؟ خضر بھی زین کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوتی، ماحول کی سنگینی دیکھتے ہوئے زفرمرا نے آگے بڑھ کر خضر کو اپنی طرف کھینچا۔ حور آگے بڑھی، زین کے سینے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ بس یہی سب کچھ تو آتا ہے تمہیں؟ غصہ، دھونس، رعب، زبردستی، اور آتا ہی کیا ہے تمہیں اس کے علاوہ؟ حور نے تیز آواز میں زین سے کہا۔ حور تم مزید تماشا بنائے بغیر میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چل رہی ہو؟ جو بھی بات ہے وہ ہم گھر جا کے کلیئر کر لیں گے۔ زین نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے کہا، نہیں جا رہی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ کیا کر لو گے تم؟ بتاؤ۔ جب تم چاہو زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کر لو، جب تم چاہو زبردستی سے اپنی بات منوا لو، ایسا نہیں چلے گا، سنا تم نے؟ حور کو بھی غصہ آنے لگا اور اب وہ بھی اپنی فرا آ گئی تھی۔ جو بھی کچھ ہوا ہے وہ بہت برا ہوا ہے، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر مجھے بھی تو اپنی غلطی کی سزا ملی ہے نا، تو اب مزید سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ حور کو غصے میں دیکھ کر زین نرم بڑھتے ہوئے اس سے کہا، ہر بار تمہاری عزاداری نے چلے گئی۔ زین تم جاؤ اس وقت یہاں سے۔ حور نے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیرتے ہوئے زین سے کہا، کیونکہ وہ مزید زین کو دیکھتی تو وہ شاید ہار جاتی، اور وہ اس وقت یہ نہیں چاہتی تھی۔ ہاں، تم پر چلے گی میری عزاداری، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پر۔ یہ کہتے ہوئے زین حور کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ ہاتھ چھوڑو میرا زین، وہ زین کے ساتھ کھنچتی ہوئی جا رہی
تھی۔ حور کے بولنے پر بھی زین کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا اور وہ آگے قدم بڑھاتے جا رہا تھا۔ دوسری طرف فاطمہ نے خضر کو روکے رکھا تھا۔ ظفر مراد جو کہ پولیس کو کال کر رہے تھے، اسما کے روکنے پر رکے۔ دوسرے پل اسما زین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حور کا ہاتھ چھوڑ دو زین، اسما نے زین سے نرم لہجے میں کہا۔ زین نے ایک نظر اسما کو دیکھا۔ حور تمہاری بیوی ہے بیٹا، اور اس پر تمہارا ہی حق ہے، مگر اس کی کنڈیشن دیکھو۔ ابھی پلیز تم اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اسے تمہارے پاس ہی آنا ہے، مگر تم ابھی میری بات مان لو۔ بیٹا پلیز، اگر مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھتے ہو تو اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح یہ صرف بات بڑھے گی اور دن مزید برے ہوں گے۔ اسما کے منت بھرے لہجے کے آگے وہ کچھ نہ بولا۔ حور کا ہاتھ چھوڑ کر ایک نظر اسما پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ زین کے جانے کے بعد کمرے میں ایک منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے ظفر مراد کی آواز نے توڑا۔ صبح صبح اس انسان کی شکل دیکھ کر بی پی ہائی ہو گیا میرا۔ میڈیسن دیے مجھے آ کر، وہ فاطمہ سے کہتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد خضر بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ بس لگتا ہے اب زور زیر یہی تماشا دیکھنے کو ملے گا صبح صبح۔ فاطمہ بھی دونوں ماں بیٹوں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسما اور حور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بتاؤ حور، یہ سب کیا تماشا لگا ہوا ہے؟ روم میں آتے ہی اسما نے حور سے پوچھا، کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ مجھے؟ میں سمجھی نہیں۔ حور نے اسما سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ سمجھی نہیں تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اسما نے حور کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے، کیا بات ہوئی ہے تمہارے اور زین کے درمیان؟ اسما نے دوبارہ پوچھا۔ ماما ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ پریشان مت ہوں، حور نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی بات نہیں ہوئی تو پھر زین کے ساتھ جانے سے انکار کیوں کر رہی تھی؟ اسما بولی۔
ماما پلیز، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ کب سے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو ایک بار پھر نکلنے سے باز رکھتے ہوئے حور نے بولا۔ وہ زین کا امیج ماما کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فی الحال زین کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے غصے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ بھی نہیں بتاؤ، میں خود زین سے پوچھ لوں گی، اسماء حور سے کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ آج امی آئی تھیں، کہہ رہی تھیں کافی دن ہو گئے چکر لگائے ہوئے، تو سوچ رہی ہوں ایک دو دن جا کر ان کے پاس رہ آؤں۔ فضا نے بلال سے کہا، جو کہ بڑے انماق سے بیڈ پر بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سمجھدار ہوتی جا رہی ہو تم۔ اچھا لگا یہ چینج تم میں، بلال نے مسکرا کر فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں سمجھداری کہاں سے آ گئی بھلا؟ فضا نے بلال سے سوال کیا۔ سمجھدار بیویاں ہی تو شوہر سے اجازت لے کر میکے جاتی ہیں۔ بلال نے نظریں ٹی وی اسکرین پر مکروس کرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں تم سے اجازت مانگ رہی ہوں؟ میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں کہ میں کل امی کی طرف جاؤں گی رکنے کے لیے، فضا نے سر جھکاتے ہوئے کہا اور بیڈ پر میں لیٹ گئی۔ پاؤں کے چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اب وہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ رکنے کی کیا ضرورت ہے؟ صبح میں چلی جانا، رات کو میں لے آؤں گا، بلال نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ فضا بولی۔ وہ اس خوشی میں کہ روزانہ آنکھ کھلنے پر اب میں تمہارا چہرہ دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں، اس لیے نو رکنا وکنا رات کو، بلال نے فضا پر جھکتے ہوئے کہا۔ بلال پلیز، وہ اس طرح بلال کے اپنے اوپر جھکنے سے گھبرا گئی۔ اور کب تک سزا دینے کا ارادہ ہے؟ کافی نہیں اتنا؟ بلال نے شکایتی نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پیچھے ہٹ رہے ہو یا میں صوفے پر جاؤں؟ فضا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے لیٹی رہو یہیں پر۔ اگر میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار تمہاری ہی چلے گی۔ جس دن میں اپنی پہ آ گیا تو اچھی طرح بتاؤں گا تمہیں۔ بلال فضا سے بولتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ تانیہ بھی کلاس اٹینڈ کر کے فری ہوئی تو اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو
تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں آپ تانیہ؟ نرم لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ کون بات کر رہے ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تانیہ اس کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اشر بات کر رہا ہوں، بلال کا دوست۔ اشر نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ خیریت؟ میرا مطلب ہے میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟ تانیہ تھوڑا بہت پہچان تو گئی تھی مگر جو سوال پریشان کر رہا تھا وہ اس نے اس کا جواب چاہا۔ آپ ساری باتیں فون پر ہی پوچھنا چاہتی ہیں؟ اشر بولا۔ کیا مطلب فون پر؟ کہاں ہیں آپ ابھی؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی یونیورسٹی کے باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اشر بولا۔ مگر کیوں؟ میں اس طرح کیسے؟ سوری، میرا مطلب ہے۔ تانیہ سچ میں گڑبڑا گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا وہ اس کی بات کا کیا جواب دے۔ کیونکہ وہ جب بھی ملا تھا ہمیشہ اس کے کام ہی آیا تھا۔ دیکھیے تانیہ، مجھے خود بھی اس طرح مناسب نہیں لگ رہا مگر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کال پر بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مجھے قابل بھروسہ سمجھتی ہیں تو آپ یونیورسٹی کے باہر آ جائیں۔ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے اشر نے کال کاٹ دی۔ اور تانیہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اب کیا کرے کیا نہیں کرے، پر کچھ سوچتے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ اشر چونکہ شازیہ کو اپنی پسند سے آگاہ کر چکا تھا مگر وہ چاہتا تھا ایک بار تانیہ سے بھی اس کی مرضی معلوم کرے، پھر ہی شازیہ کو تانیہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ دل کو کونے میں کہیں اس بات کا اس کو یقین تھا کہ تانیہ کبھی منع نہیں کرے گی۔ مگر پھر بھی وہ اپنی زندگی میں تانیہ کو اس کی مرضی جانے بغیر شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تانیہ اسے باہر کی جانب آتے ہوئے دکھائی دی۔ اشر نے گاڑی سے اتر کر ہاتھ ہلایا۔ دور ہونے کی وجہ سے وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اشر کے ہاتھ ہلانے پر وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اشر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تانیہ اندر بیٹھی تو اس نے خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ ریسٹورانٹ کے پرسکون ماحول میں اشر اور تانیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تانیہ کبھی اپنے اسکارف کو ٹھیک کر رہی تھی جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا تو کبھی دوپٹے کو، کبھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگتی، پھر کچھ نہیں ہوا تو گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی۔ اشر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا تھا۔ آپ ریلیکس ہیں تانیہ؟ اشر نے تانیہ سے پوچھا۔
جی میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ تانیہ نے اشر سے سوال کیا۔ بتایا تو تھا، آپ کو ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اشر نے تانیہ کو دیکھتے ہوئے یاد دلایا۔ تو پھر کریں نا ضروری بات، تانیہ نے باہر کے دروازے کو دیکھتے شروع کر دیا۔ جیسے ہی بات ختم ہو یہاں سے فوراً نکل جائے۔ دراصل اب وہ اشر کے ساتھ یہاں آنے کے بعد وسوسوں میں گھر گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اشر اس کو کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے ایک دفعہ بولنے پر اس کے ساتھ آ گئی۔ اوکے ضروری بات بعد میں، پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیسی ہیں؟ وہ آنکھوں اور لہجوں میں نرمی کا اظہار دیتے ہوئے تانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے فون پر پوچھا تو تھا، تانیہ نے بولا، مگر آپ نے اس وقت بھی نہیں بتایا تھا، اشر نے اس کو یاد دلایا۔ وہ اب اس کو پرجوش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ تانیہ اس کی نظروں سے نروس ہو کر لہجے میں بیزاری لاتے ہوئے بولی۔ بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح، اشر نے بے سختہ بولا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ تانیہ نے پوری آنکھیں کھول کر اشر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ نے خود ہی تو پوچھا کیسی لگ رہی ہوں، اشر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے یہ بات کرنے کے لیے یہاں لے کر آئے تھے؟ تانیہ کو جیسے اس کی سوچ پر دکھ ہوا، شکل سے تو کتنی ڈیسنٹ لگتا تھا، حرکتیں ایک دم سے چوروں والی۔ جی یہ بات بھی بتانی تھی کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ بات بھی پوچھنی تھی کہ میری ممی آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اشر نے اپنی طرف سے مہذب طریقے اپناتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آپ کی مدر ہمارے گھر کیوں آنا چاہتی ہیں؟ تانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو اس نے گھبراہٹ میں اشر سے پوچھا۔ جی گھر میں میلاد ہے تو اس کو بلاوا دینے آ رہی ہیں۔ اشر کو تانیہ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ تو میلاد کا بلاوا دینے کے لیے آپ کی مدر ہمارے گھر آنا تھا، تو آپ یہ بات فون پر کہہ دیتے۔ تانیہ کو خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، وہ اوپر سے مزید بے تکے سوال کر کے خود بھی پریشان ہو گئی۔ اشر نے تانیہ کے گھبراہٹ زدہ چہرے کو دیکھا، پاس پڑی بوتل میں سے پانی نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک سانس میں پورا گلاس پانی پی گئی۔ جب وہ گلاس ٹیبل پر رکھنے لگی تو اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے بڑے بڑے ڈائیلاگ بالکل نہیں بولے جاتے،
کہ میں آپ کے عشق میں جی نہیں سکتا، نہ ہی آپ کے لیے چاند تارے توڑ کر لانے کی باتیں کر سکتا ہوں۔ تانیہ، میں جب بھی اپنے لیے لائف پارٹنر کے متعلق سوچا ہے تو ہمیشہ آپ کا خاکہ میری نظروں کے سامنے آیا ہے۔ اچھی لگتی ہیں آپ مجھے۔ مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اچھی لائف ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ میں اپنی مدد کو اپنا پرپوزل لے کر آپ کے گھر بھیج دوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالآخر اشر نے بڑی ہمت کر کے تانیہ کو اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تانیہ کی زبان کو بریک لگ چکا تھا۔ وہ کیا بولتی؟ اشر کے ہاتھ کے نیچے سے اس کا ہاتھ دبا ہوا تھا جو ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا، جسے اشر نے محسوس کر کے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ بولیے تانیہ، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں، اشر نے بغور اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا جواب دوں؟ وہ اب بھی کنفیوز ہو رہی تھی۔ یعنی میں آپ کی خاموشی کو پھر انکار سمجھوں؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ تانیہ کا ہاتھ اب کانپ نہیں رہا تھا، مگر آنکھیں ہنوز حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور لبوں پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ تانیہ، گھر چلو۔ بلال کی آواز پر دونوں چونکے۔ سامنے کھڑا ہوا بلال سنجیدہ تاثر لیے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا؟ ان دونوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا۔ بھائی، تانیہ نے مری ہوئی آواز میں کہا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اشر نے اپنا ہاتھ تانیہ کے ہاتھ پر سے ہٹایا اور سیریس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بلال، میری پوری بات سنو۔ اشر نے بلال سے بات کرنا چاہا۔ بلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور دوبارہ تانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ تانیہ نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور بلال کے پیچھے چلے گئی۔ بلال کے جانے کے بعد اشر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے، ایک ساتھ ہی آ گئے تم دونوں؟ چلو، یہ تو اچھا ہوا۔ جلدی سے ٹیبل پر آ جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ فضا نے بلال اور تانیہ کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میرا کھانا اوپر بیڈ روم میں ہی لے کر آ جاؤ۔ بلال سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا وہاں سے چلے گیا۔ تانیہ نے افسوس بھری نظر بھائی پر ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے فضا، تم لوگ کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی بس۔ تانیہ فضا سے بولتی ہوئی روم میں چلی گئی۔ آج جلدی کیسے آ گئے آفس سے تم؟ فضا روم میں کھانا لاتی ہوئی بلال سے پوچھنے لگی۔ کیوں؟ اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہے تو واپس چلا جاتا ہوں، بلال بگڑتا ہوا بولا۔ ارے، ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو بھیتر سے ہی اکڑ چلے جا رہے ہو؟ فضا نے کھانے کی ٹرے
بلال کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ نمک کتنا تیز کر دیا! اس سے تو بہتر ہے بندہ زہر کھا لے، بلال نے جھنجھلاتے ہوئے غصے میں کہا۔ اوہ ہیلو، کسی اور بات کا غصہ ہے نا؟ تو اسے کھانے پر نکالنے کی ضرورت نہیں۔ کھانا بالکل پرفیکٹ بنا ہے کیونکہ وہ میں نے بنایا ہے۔ تمہیں اگر کھانا نہیں کھانا تو باہر جا کر ہوا کھاؤ۔ ماموں کی وجہ سے ہمیشہ نمک مرچ کم رکھتی ہوں کھانے میں۔ آئے بڑھے کے کھانے میں نمک تیز ہے۔ بلال کا بولنا عذاب ہو گیا تھا۔ فضا اب نان اسٹاپ شروع ہو چکی تھی اور آخری جملہ بلال کی نقل اتارتے ہوئے کہا۔ فضا تم ذرا اپنی زبان کو بریک لگاؤ اور جاتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دو۔ بلال نے اب کے تحمل سے فضا سے بولا۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ ابھی اسی وقت یہاں سے چلے جائے۔ بتاؤ بھلا، باہر سے لڑکر آنا ہے اور گھر والوں پر غصہ نکالنا ہے؟ اگر اتنا ہی غصہ ہے تو بندہ اپنا سر دیوار پر مار لے۔ فضا بڑبڑاتی ہوئی برتن اٹھانے لگی۔ میرے خیال میں تم یہاں بیٹھو، میں باہر چلا جاتا ہوں، بلال نے تپ کر بولا۔ جا تو رہی ہوں، برتن نہیں اٹھاؤں کیا؟ رات کو تو بڑے ڈائیلاگز بولے جاتے ہیں۔ صبح صبح آنکھوں کے سامنے چہرہ نظر آنا چاہیے اور دوپہر ہونے تک وہی چہرہ بیوی کی جگہ ڈائن کا چہرہ لگنے لگتا ہے۔ فضا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بتاؤ ایسا کیا کر دیا؟ غصہ دیکھو نوابزادے کا، جیسے کھانے کی جگہ میرا کلیجہ چبانا ہو۔ اب آئے ذرا بات کرنے یا منانے، سر پھاڑ دینا میں نے اس مجازی خدا کا۔ کمرے میں بیٹھ کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی فضا کی آواز وہ بلال ثانی سن سکتا تھا۔ بلال نے جھٹکا۔ دوپہر میں وہ آفس کی ہی کس کام سے واپس آ رہا تھا جب اسے ریسٹورنٹ کے سامنے اشرف کی گاڑی پارکنگ میں نظر آئی۔ پہلے تو اس نے اگنور کر کے جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر تجسس کے تحت اس نے وہیں اپنی گاڑی روک دی اور ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا۔ نظر دوڑانے پر اس کی نظر اشرف پر پڑی، مگر ساتھ بیٹھی ہوئی بستی کو دیکھ کر اس کو شدید جھٹکا لگا۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن تانیہ تھی۔ ان 1.5-2 سالوں میں اشرف پر اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ اس میں اور زین میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا اور وہ اس کی بہن کو ریسٹورنٹ کی زینت بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بلال کو شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ضبط کھوتا، اس نے تانیہ کو وہاں سے چلنے کے لیے کہا اور تانیہ سے بھی۔ راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ آخر اس کی بہن نے بھی اس کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر سارا غصہ فضا پر نکال چکا تھا، مگر فضا بھی اپنے نام کی ہی ایک تھی۔
اس نے ایک ہی جگہ بلال کو 4 سنا کر روم سے باہر چلے گئی۔ سوچوں کا ماحول موبائل کے بیل نے توڑا۔ اسکرین پر اشر کا نام جھمکا رہا تھا۔ بلال نے کال کاٹ کر موبائل بند کر دیا۔ گیٹ کھولو۔ زین نے چوکیدار سے کہا، بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ اس سے پہلے زین کچھ بولتا، گیٹ کھولیے اور گاڑی کو اندر آنے دیں خان بابا۔ اسما نے زین کی گاڑی دیکھتے ہوئے چوکیدار سے کہا، مگر بی بی جی، وہ صاحب نے اس دن چوکیدار کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو کر بولنے لگا، آپ سے میں کہہ رہی ہوں خان بابا، گیٹ کھولیے۔ اسما نے دوبارہ کہا تو اس نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر آئی۔ کیسے ہو بیٹا آپ؟ گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ کر اسما نے زین سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زین نے اسما سے پوچھا۔ اللہ کا احسان ہے بیٹا، آؤ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ زین اسما کے ساتھ اندر آنے لگا۔ حور کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زین نے جھجکتے ہوئے اسما سے پوچھا۔ آج صبح اسما کی کال زین کے پاس سے جبکہ کبھی کسی بات پر ناراض ہونا، غصہ ہونا یا ضد کرنا تو پہلے آتا ہی نہیں تھا۔ شاید طبیعت کی وجہ سے ایسی ہو رہی ہو۔ اسما نے اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے زین کو جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا تو خضر اور ظفر تو آفس میں تھے، مگر فاطمہ گھر پر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ کوئی تلخی نہ ہو، اس احساس کے تحت اسما زین کو اپنے اور حور کے مشترکہ بیڈ روم میں لے آئی، جہاں حور سو رہی تھی۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں، وہ زین کو کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ زین سوتی ہوئی حور کے پاس بڑھا۔ وہ 3 دن بعد اس کو دیکھ رہا تھا۔ زرد رنگ کے کپڑوں میں اس کی رنگت بھی ذرا لگ رہی تھی اور وہ پہلے کی بنسبت تھوڑی ویک بھی لگ رہی تھی۔ سوتے میں بھی اس کی نوکوش تنیں ہوئے تھے، جیسے نیند میں بھی وہ کسی بات پر خفا ہو۔ زین بیڈ پر اس کے قریب جا کر بیٹھا اور اپنا انگوٹھا حور کے ہونٹوں پر پھیرنے لگا۔ نیند میں ہلکی سی شنکیاں اس کے ماتھے پر ابھریں۔ زین نے اس کی ایک ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر جھک کر دوسرے ہاتھ سے اس کے گلے میں پڑا ہوا دوپٹہ اتار کر سائیڈ پر رکھا۔ مزید اس کے گردن پر جھک کر خود کو سیراب کرنے لگا۔ حور ہلکا سا کسمکائی اور ہاتھ کی انگلیاں آزاد کروانا چاہئیں، جنہیں زین نے مزید جگڑ لیا۔ اب نیند میں اس کے قرب سے حور کو اپنا پن محسوس ہونے لگا اور اس کے تنے ہوئے نوکوش نارمل ہونے لگے۔ شاید یہی لمس تھا جو وہ کافی دنوں سے محسوس نہیں کر رہی تھی۔
حور نے دوسرا ہاتھ زین کے شولڈر پر رکھا۔ کسی احساس کے تحت حور نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو زین کو اپنے اوپر جھکا ہوا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حور کے ایک دم اٹھنے سے زین کے کام میں خلل پڑا۔ پیار کر رہا تھا، زین نے معصومیت سے جواب دیا۔ حور کے نارمل ناخوش زین کی معصومیت سے جواب دینے پر دوبارہ تن گئے۔ تم اندر کیسے آئے؟ حور نے غصے سے کہا۔ اصل وجہ بتاؤں؟ تمہیں غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ میں تمہارے روم میں آنے پر یا پھر اتنے دنوں بعد پیار کرنے پر؟ زین نے آنکھوں میں شرارت لیے ہوئے مسکرا کر پوچھا۔ تم ایک فضول انسان ہو اور میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ حور کو اس شخص کو ڈٹائی پر غصہ آنے لگا، یعنی وہ اتنا سیریس ناراض تھی مگر اس انسان کو اس کی ناراضگی کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ میں ایک معصوم اور شریف شوہر ہوں جو اپنی کیوٹ سی پیاری سی وائف کو ہمیشہ اپنے منہ لگانا چاہوں گا، زین نے حور کے ہونٹوں کو فوکس کرتے ہوئے کہا اور 1 منٹ لگائے بغیر سوچا ہوا کام انجام دیا۔ حور نے دونوں ہاتھ زین کے سینے پر رکھ کر اسے پیچھے کرنا چاہا، مگر پہلے کبھی اس کی چلی ہے جو اب چلتی۔ زین پیچھے ہٹ کر بیٹھا تو حور اس کو گھور کر اس کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی بھی حور کو دیکھ کر ڈٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ تم میرے ساتھ جاؤ گی تو زیادہ دیر مجھ سے ناراض نہیں رہ سکو گی، اس وجہ سے تم یہاں پر رکی ہوئی ہو نا؟ زین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں پر لگایا۔ اتنی زیادہ خوش فہمی پالنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی مسٹر شاہ زین، تم نے جو میرے ساتھ کیا۔ اس کو بھولنے میں کتنا ٹائم لگے گا یہ مجھے بھی نہیں پتہ، اور جب تک میں واپس گھر نہیں آؤں گی۔ حور نے آگے بڑھ کر بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی روم سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد اسما روم میں آئی۔ سوری بیٹا، میں نے خود آپ کو اس وقت بات کرنے کے لیے بلایا تھا اور بھائی کی کال آ گئی تو ان سے بات کرنے میں لگ گئی۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ اسما نے سارے کمرے میں نظر دوڑا کر حور کو تلاشنا چاہا۔ ارے نہیں آنٹی، میں نے بالکل بھی مائنڈ نہیں کیا، میں بھی دراصل آفس سے آیا تھا، اب چلوں گا، زین نے گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، حور سے ہوئی آپ کی ملاقات؟ اسما نے جیسے کچھ سوچنا چاہا۔ جو تھوڑی دیر پہلے ہی جاگی تھی، ابھی باہر گئی ہے، زین نے مہذب انداز میں جواب دیا۔ بیٹا، اس دن حور آپ کے ساتھ
گھر کیوں نہیں گئی واپس؟ کیا آپ دونوں کے بیچ کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے میں لاعلم ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہو؟ اسما نے بہت دنوں سے دل میں اٹھتا ہوا سوال آخر کار ذہن سے پوچھ ہی لیا۔ اینٹی ایشوز تو ہر ریلیشن شپ میں آتے ہیں، بس میرا یہ ماننا ہے کہ انہیں آنے کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ غلطی مجھ سے ہوئی ہے جس کی بنا پر حور مجھ سے ناراض ہے، مگر وہ مان جائے گی، مجھے یقین ہے میں اس کو منا لوں گا۔ ذہن نے اسما کا چہرہ جانچتے ہوئے اندازہ لگایا کہ انہیں حور نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ فی الحال تو میں چلتا ہوں آنٹی، اپنا اور حور کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسما سے ذہن مل کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ حور منہ پھلا کر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے سے اسے خضر آتا ہوا دکھائی دیا۔ ریسٹورانٹ والے واقعے کے بعد وہ خضر کا سامنا کرتے ہوئے کتراتی تھی۔ خضر نے بھی اس کا کترانا محسوس کیا اور اسی وجہ سے وہ خود سے حور سے بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ حور واپس اس گھر میں آ گئی ہے۔ اب انتظار تھا تو صرف اس بات کا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس گھر میں واپس آ جائے۔ کیسی ہو حور؟ اس وقت یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ طبیعت کیسی ہے تمہاری اب؟ خضر نے حور کو لان میں دیکھا تو اس کے پاس آ کر پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، طبیعت بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حور نے خضر کے ہاتھ میں آئس کریم دیکھی تو پوچھا۔ آئس کریم ہے، ریدا نے منگوائی تھی، خضر نے بتایا۔ میرا آئس کریم کھانے کا دل چاہ رہا ہے، خضر بھائی کیا میں لے سکتی ہوں؟ حور نے خضر سے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، مگر تمہاری ابھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو بہت ساری آئس کریم کھلاؤں گا۔ ابھی احتیاط کرو ورنہ مزید طبیعت خراب ہو سکتی ہے، خضر حور کی فکر میں کرتے ہوئے بولا۔ یہ بولیں کہ آپ یہ ریدا کے لیے لائے ہیں اور مجھے نہیں دینا چاہتے، حور نے چڑچڑے پن سے کہا، جو کہ کبھی بھی اس کی شخصیت کا حصہ نہیں رہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو حور؟ پہلے کبھی تمہیں کسی چیز کے لیے منع کیا ہے؟ یہ لو آئس کریم، خضر نے آئس کریم حور کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ حور نے آئس کریم تھام کر وہی کھانا شروع کر دی۔
اسے پتہ تھا ابھی زین واپس جانے کے لیے باہر نکلے گا تو وہ اس کا ضبط آزمانا چاہتی تھی، یا غصہ دیکھنا چاہتی تھی، یا پھر تھوڑی دیر پہلے ہونے والی حرکت کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ زین واپس جانے کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تو اس کی نظر لان میں حور اور خضر پر پڑی۔ ایک پل کے لیے اس کے ماتھے کی رینگیں تنی، مگر پھر دوسرے ہی پل اس نے خود کو نارمل کیا، کیونکہ مزید غصے سے اب کام خراب ہو سکتا تھا، مگر کچھ نہ کچھ بندوبست تو کر کے جانا ہی تھا۔